اللہ معاف کرے، ہمارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا مثالیں بھی کہاں کہاں سے کچرے سے ڈھونڈ کے دینا پڑتی ہیں. یہ یہاں پہ کروسان کا پیکٹ پڑا ہوا ہے. اچھا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ گل بڑے غور نہ سننی میرا برا، اس کو بڑے غور سے سننا. یہاں پہ کچھ لکھا ہوا عربی میں، بحشوا کریم الکاکاو. اچھا جی. نیچے لکھا ہوا ہے یحفظ فی مکان بارد اجاف. اچھا، بارد کہتے ہیں کول کو، ٹھنڈے کو، اور ڈرائی کہتے ہیں جاف کو. یحفظ فی مکان یعنی کہ اسٹور ان اے کول ان ڈرائی پلیس. دیکھیں، عربی بھی دوسری زبانوں کی طرح ایک زبان ہے. اب میں نے یہ کچرے سے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہاں مزید کچھ لکھا ہوا ہے عربی میں. کیا لکھا ہوا ہے؟ الشریکت الحدیث الصناع المواد الغذائیہ المحدودہ، اور نیچے المملکہ العربیہ السعودیہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سعودیہ سے بن کے آیا ہوا ہے. تو مملکہ مجھے پتا ہے کیونکہ یہ دولہ مطلب کنٹری کو کہتے ہیں. تو پڑھتے ہوئے تو آپ کو غلطی سے آپ مکہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے، میں واپس حلوے پہ آتا ہوں، جو حلوے کے ساتھ ہم نے کیا ہے، جو قمیض کے اوپر لکھا ہوا. بہت سارے لوگوں نے وہ یہاں ہونے کے بعد بھی نا ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا یار آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ قمیض کے اوپر آپ وہ لکھتے ہیں. اور میرے بھائی وہ پاکستان میں نہیں بنا، یہ ڈیزائن ہی گلف سے آیا ہے. گلف میں یعنی عرب ممالک میں ایسے کپڑے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ پاکستان کے اندر قمیضوں کے اوپر پاکستان زندہ باد یا اردو کا کوئی لفظ لکھ سکتے ہیں، محبت، عورت، تھوم، پیاز، ٹماٹر، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں. مطلب عربی میں بھی لکھا جا سکتا ہے. تو ایسا ہی ہوا. یہ میں نے انسٹاگرام پہ کچھ سٹورز دیکھے، وہاں پہ عرب میں ہی ایسے ڈریسز ہیں، اور وہیں سے وہ ڈیزائن کاپی ہو کے لاہور میں چلا جاتا ہے. وہاں پہ ایک خاتون جسارت کر لیتی ہے وہ خرید کے اس کو پہننے کی. اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے کیلیگرافی میں، سٹائل میں، اور اس کو جناب آپ پکڑ لیتے اور کہتے ہیں کہ جناب توہین اسلام ہو گئی. یار میں اگر ابھی شروع کروں نا تو شام تک میں آپ کو 2000 ایسی چیزیں دے دوں گا جہاں پہ واقعی آپ کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ واقعی اسلام جو کہتا ہے، جہاں پہ واقعی قرآن جو کہتا ہے اس کی ہم مطلب اندھا دھند کہتے ہیں کہ نہیں 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 اب صحیح ہے، ٹھیک ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کی مجبوریاں ہیں. تو یہ شاید آف دا ٹاپک ہو ابھی، لیکن میں چاہتا ہوں یار اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اس معاملے کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے یار. عربی کو ایسے نہ کیا کرے. یہ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو آپ کی کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار آپ کو عربی پڑھنا آتی ہے لیکن آپ سمجھتے نہیں مطلب اس کا. تو شرم والی بات ہے نا. آئندہ کسی لفظ کو پڑھ کے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے سے پہلے خدا کا نام ہے ان لفظوں کا مطلب ضرور آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس میں توہین ہے یا نہیں ہے. توہین ایمی ہو جاتی ہے یار، ایمی ہو جاتی ہے. اور جس دین کا ذمہ، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے لیا ہو، کسی کی جرت ہے اس کو مینیپولیٹ کریے. ہم یہ ہیں جو اسلام کو آئے دن اٹھا کے بولتے ہیں کہ یار وہ فلانے نے توہین کر، تو کسی کی جرت نہیں ہے میرے بھائی، کسی کی جرت نہیں ہے. تو اس ٹاپک پہ یہ آخری میری ویڈیو ہے، لیکن پلیز میں چاہوں گا کہ آپ نے اس ٹاپک کو ایسے سکا سکا نہیں ختم کرنا. کچھ سیکھنا ہے اس سے. سیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اگر آپ کو کوئی، میں بھی آ کے کہتا ہوں فلانے نے توہین کر دی، کیا کیا اس نے، پہلے پوچھنا کیا کیا اس نے، پھر اس کو سمجھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے. اگر واقعی لگے توہین ہے تو پھر آپ اس پہ ریئیکٹ کریں، اگر نہیں ہے تو واپس میرے پہ ریئیکٹ کریں کہ تو پاگل ہو گیا. اس بھائی نے بھی مثال دی ہے، اور اس کے بعد ایک میں آپ کو بھی مثال دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دبئی میں ہے، دی میوزیم آف دی فیوچر، اور اس کے اوپر بھی حرف لکھے ہوئے ہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ لوگ اوپر چڑھ کے سیلفی اور ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں.